شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو پہلی ہارر سٹوری ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں زین علی اٹک سے۔ زین کہتے ہیں کہ میں آج آپ کے ساتھ 2 ہارر سٹوریز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی جو ہارر سٹوری ہے وہ ایک سولجر کی ہے۔ یہ بات 1963 کی ہے۔ ایک سولجر تھے تو وہ جب چھٹی پر واپس اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے تو واپسی پر ان کو بس نے ان کے گاؤں کی بیرونی حدود پر اتار دیا۔ اس دور میں آبادیاں بہت کم ہوتی تھیں، ویرانے اور سنسان علاقے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ ویسے بھی جو ان کے گاؤں کی حدود تھی اس سے پہلے ایک پہاڑی سلسلہ تھا، اور وہ پہاڑی راستے کچے راستے تھے جہاں پر کوئی بھی تانگا یا گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ لوگوں کو گاؤں کی آبادی تک جانے کے لیے پیدل ہی سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس دور میں لوگوں کے دلوں میں چور ڈاکوؤں نے بہت ڈر بٹھایا ہوا تھا۔ دور دراز اور دوسرے گاؤں سے وہ چور ڈاکو آ کر ان کچے راستوں میں ان پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاتے تھے، اور اگر شام کے وقت کوئی بھی گاؤں کا آدمی اپنے گھر کو واپس لوٹ رہا ہوتا تھا تو اس کو لوٹ مار کر کے لوٹ لیتے تھے۔ اس ڈر کی وجہ سے شام کے بعد اس کچے راستے پر گاؤں کا کوئی بھی انسان افراد آتا جاتا نہیں تھا، تو اس طرح سے وہ راستہ مزید سنسان اور ویران رہتا تھا۔ وہ سولجر تھا جو واپس آ رہا تھا، اور وہ بہت زیادہ بہادر انسان تھا۔ اس کے دل میں بالکل بھی ان چور ڈاکوؤں کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ ویسے بھی اس کے پاس اپنا اسلحہ بھی تھا۔ تو جب وہ اس راستے سے گزر رہا تھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ راستہ بہت زیادہ سنسان اور ویران تھا۔ رات ہو چکی تھی، لیکن میں بڑا پرسکون اس راستے سے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ ابھی میں اسی راستے پر تھا کہ وہاں کی جھاڑیوں میں سے مجھے کسی کے درد میں کراہنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بوڑھا شخص ہے جو تکلیف میں کر رہا ہے اور ہائے ہائے کر رہا ہے۔ اس کی آوازوں کے تعاقب میں جب میں نے جا کر دیکھا تو جھاڑیوں میں مجھے کوئی شخص نظر آیا۔ میں نے جب اپنی ٹارچ کی مدد سے روشنی سے جب میں نے دیکھنا چاہا تو وہ ایک بوڑھا زخمی شخص تھا۔ اس کا قد بہت چھوٹا تھا، وہ بری طرح سے گھائل ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بابا جی آپ کون ہیں؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کو اٹھا کر جھاڑیوں سے باہر نکالا۔ میرے پاس پانی والی بوتل تھی، اس میں سے میں نے تھوڑا سا پانی اسے پلایا اور ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ کون ہیں اور آپ کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ جس پر وہ جو بزرگ شخص تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا اور یہ بتایا کہ میں یہاں پر اپنی بیٹی کو ملنے اس گاؤں میں جا رہا تھا۔ میں دوسرے گاؤں سے ہوں، لیکن مجھے چلتے چلتے شام ہو گئی۔ میں بوڑھا ہوں نا، زیادہ تیز چل نہیں سکتا، تو کچھ لڑکوں نے مجھے بہت مارا۔ وہ چور اور ڈاکو تھے، مجھے مار مار کر میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے وہ بھی چھین لیے، میرا سامان بھی چھین لیا اور مجھے بے یارو مددگار ان جھاڑیوں میں پھینک گئے۔ تبھی اس سولجر نے یہ کہا بابا جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں گاؤں میں بھی گاؤں میں ہی جا رہا ہوں، آپ کی بیٹی کے گھر بھی میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ بابا جی نے یہ کہا کہ میں تو چلنے کے قابل نہیں ہوں، مجھے انہوں نے بہت مارا ہے، میرے سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا۔ تو سولجر نے یہ کہا کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ میرے پیچھے میری کمر کے اوپر آ جائیں، میں آپ کو اپنے کندھوں کے بل اٹھا لوں گا۔ تبھی اس سولجر نے ان بزرگ بابا جی کو اپنے کندھوں کے بل اٹھا لیا اور چلنے لگ گیا۔ وہ سولجر کہتا ہے ابھی میں چلتا ہوا جا ہی رہا تھا کہ ایک دم سے وہ جو بابا جی تھے ان کا وزن بہت زیادہ ہو گیا۔ دیکھنے میں وہ بالکل کمزور اور چھوٹے سے قد کے تھے۔ پہلے تو ان کا وزن اتنا نہیں تھا، لیکن پھر ایک دم سے وہ بہت زیادہ بھاری بھرکم ہونے لگ گئے۔ مجھے یہ لگا کہ شاید میں پیدل چل رہا ہوں، ان کو اٹھا کر چل رہا ہوں، ویسے بھی بزرگ ہیں، زخمی حالت میں ہیں، تو انہوں نے اپنے جسم کا سارا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے بازو شل ہو گئے ہیں،
سن ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے زیادہ وزن محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن اب تو وہ وزن بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ سولجر سے چلنا مشکل ہو گیا۔ سولجر نے یہ کہا، بابا جی اب ذرا نیچے اتریں، میرے سے چلا نہیں جا رہا۔ لیکن وہ جو بابا جی تھے وہ تو اس طرح سے اس کے جسم سے چپک گئے تھے جیسے نیچے اتریں گے ہی نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پنجوں کی طرح اس کے کندھوں پر گاڑ دیے۔ سولجر کو بہت درد ہو رہا تھا۔ سولجر نے یہ کہا، بابا جی نیچے اتریں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، آپ بھی گریں گے اور میں بھی گر جاؤں گا۔ اس بابا جی نے تو بہت بھیانک انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کا وزن بھی بہت بڑھ گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ سائز بھی بہت بڑا ہو گیا ہے، اور وہ آوازیں بھی بہت بھیانک نکالنے لگ گئے۔ اب سولجر بہت زیادہ ڈر گیا کہ میں کیا کروں، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی اس کو سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ سولجر نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ جو بوڑھا شخص ہے ایک دم سے پیچھے نیچے گر گیا۔ اب اس کی آوازیں مزید بھیانک ہونے لگیں۔ وہ اتنی بھیانک آوازوں میں غرانے لگ گیا اور ہنسنے لگ گیا کہ جیسے ابھی وہ میرے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، میں مسلسل آیت الکرسی پڑھتا تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگ گیا۔ تبھی ایک دم اس نے ایک بھیانک چیخ ماری اور وہ غائب ہو گیا۔ سولجر جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی، تو ان کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ اس راستے کو سب نے ویران اور سنسان چھوڑ دیا ہے بھی وہ پہاڑی حصہ، پہاڑوں پر ویسے بھی جنات زیادہ ہوتے ہیں، تو تمہارے ساتھ یہ جو حادثہ پیش آیا ہے یہ کسی جن کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ صبح وہ سولجر جو تھا وہاں کے ایک دم کرنے والے بزرگ تھے، ان کے پاس گیا، ان کو یہ بات بتائی کیونکہ اسے بہت سا بخار ہو گیا تھا۔ تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان پہاڑوں پر اور اس ویران اور سنسان راستے پر بہت جنات کا بسیرا ہے، اور وہ اسی طرح سے انسانوں کو اپنا آپ ظاہر کر کے ڈراتے ہیں۔ گاؤں کی حدود میں وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ گاؤں کی حدود پر ایک بزرگ عامل نے کیل گاڑ کر حصار کیا ہوا تھا، اس لیے وہ تمہارے ذریعے تمہارے کندھوں پر سوار ہو کر گاؤں میں آنا چاہتا تھا تاکہ وہ گاؤں میں اپنا بسیرا کر سکے۔ یہ ایک کہانی تھی اس سولجر کی۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی رات کے ٹائم اس ویران راستے سے واپس نہیں آئے جو زین نے شیئر کی۔ اسی طرح سے زین کہتے ہیں ایک دفعہ کی بات ہے، جیسے محلے میں محلے دار ہوتے ہیں تو ایک آنٹی تھی، وہ اپنے نیبرز کی طرف گئی، وہ کافی دنوں کے بعد اپنے گھر واپس آئی تھی۔ وہ اپنی امی کے پاس گئی ہوئی تھیں کچھ دن رہنے کے لیے، تو جب وہ واپس آئیں تو اپنے نیبر سے ملنے کے لیے گئیں۔ تو نیبر والی آنٹی نے جب انہیں دیکھا تو یہ کہنے لگی، کیسی ہیں آپ، سب خیریت ہے؟ ابھی میں آپ کی طرف ہی آنے لگی تھی۔ تو وہ آنٹی یہ کہنے لگی، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں خیریت تھی؟ آپ ہماری طرف کیوں آ رہی تھیں، کوئی خاص بات تھی؟ جس پر وہ آنٹی یہ کہنے لگی کہ جی کل رات آپ لوگوں کے گھر سے بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی آپس میں لڑ جھگڑ رہا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ جس پر ان آنٹی نے یہ کہا کہ نہیں، ہم لوگ تو گھر پر تھے ہی نہیں، ہم لوگ تو آج واپس آئے ہیں، بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آئے ہیں۔ ہم سب گھر والے گئے ہوئے تھے میری امی کے پاس، وہاں پر ہم کچھ دن رہ کر آئے ہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جس پر ان آنٹی نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کے گھر سے کل بہت زیادہ آوازیں آ رہی تھیں، میرے بیٹے نے بھی سنی ہیں، ہمیں لگا کہ شاید آپ لوگوں کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ جس پر ان آنٹی نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں ابھی جا کر اپنے گھر کا سامان چیک کرتی ہوں، کہیں کسی نے کوئی چوری وغیرہ نہ کر لی ہو۔ وہ آنٹی واپس آئیں اور اپنے گھر کا سارا سامان دیکھنے لگ گئی۔ ان کے گھر کا سارا سامان جوں کا توں تھا، کوئی بھی نقصان یا کوئی بھی چوری کا سین نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آنٹی بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، اگر یہ لوگ گھر پر نہیں تھے تو پھر ان کے گھر میں کون تھا؟ اسی طرح سے کافی دن گزر گئے۔ کافی دنوں کے بعد وہ جو آنٹی تھیں انہیں دوبارہ اپنی امی کے گھر جانا تھا کیونکہ ان کی امی کی طبیعت خراب تھی اور انہیں وہاں پر کچھ دن رہنا بھی تھا۔ وہ اپنی نیبر والی فیملی کے پاس آئیں اور آ کر ان کو یہ کہنے لگی، ہمارے گھر کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ہمیں پھر جانا پڑ رہا ہے، میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ان کے پاس کچھ دن رکنا پڑے گا کیونکہ میری جو دوسری بہنیں ہیں وہ دوسرے شہروں میں رہتی ہیں، ان کا آنا پاسبل نہیں ہے، تو مجھے ان کے پاس رکنا ہوگا، ہمارے گھر کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگی کہ آپ لوگ بے فکر ہو کر جائیں، آپ لوگ ہمارے ہمسائے ہیں، ہم آپ کے گھر کا ضرور خیال رکھیں گے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور اپنے گھر کو لاک کر گئے۔ شام ہوئی تو ان کے جو نیبر تھے
वो आंटी अपने बेटे से ये कहने लगी कि जाओ ज़रा ऊपर से एक दफ़ा उनके घर को देख आओ, हमारे ज़िम्मे घर लगा कर गए हैं वो, ऐसा ना हो कि कोई चोरी वगैरह कर ले, हमारा फ़र्ज़ बनता है हमसाए होने के नाते उनके घर का ख्याल रखें। जैसे ही उनका बेटा ऊपर गया तो वो क्या देखता है कि जैसे उनके घर से फिर आवाज़ें आ रही हैं, एक मर्द और एक औरत के ऊंची आवाज़ में बोलने की, लेकिन वो छत पर नहीं थे, वो नीचे से आवाज़ें आ रही थी। वो भागता हुआ नीचे आया और आकर अपनी अम्मी से ये कहने लगा कि उनके घर में से फिर आवाज़ें आ रही हैं, उनके सहन की लाइट भी जल रही है, कोई मर्द और औरत आपस में बातें कर रहे हैं। तभी उन आंटी ने ये कहा कि हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग देखें आखिर ये कौन है जो उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर आ जाते हैं। तुम ऐसा करो, जल्दी से दीवार फैलांग कर जाओ और आराम से सीढ़ियों से उतर कर देखो आखिर ये लोग कौन हैं। उस लड़के ने कहा कि आप लोग भी ऊपर आ जाएं। अब वो अंकल आंटी भी ऊपर आ गए। उनके बेटे ने दीवार फैलांगी और बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे गया। जैसे वो सीढ़ियों में गया तो उसे ऐसा लगा कि जैसे दो साए चलते हुए स्टेयर्स की तरफ ही आ रहे हैं। वो तेज़ी से भागता ऊपर गया और ये कहने लगा कि वो लोग ऊपर आ रहे हैं। उनके छत के ऊपर भी एक स्टोर रूम था, कमरा था जो खुला ही रहता था। वो भागता हुआ उस कमरे में गया, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और थोड़ी सी खिड़की खोलकर उसमें झांक कर देखने लगा कि ये लोग कौन हैं। अब उस तरफ उसके पेरेंट्स खड़े थे। उन लोगों ने भी जब देखा कि सीढ़ियों में बातें करता कोई ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा है तो वो लोग भी दीवार से नीचे बैठ गए। तभी वो लड़का क्या देखता है, सीढ़ियों के ऊपर कोई भी वजूद नमूदार नहीं हुआ, बल्कि मज़ीद दो साए थे जो नमूदार हुए और वो बढ़ते हुए आगे आने लग गए। अंधेरे में वो साए बहुत विजिबल थे। वो इस तरह से विजिबल थे कि उनके ऊपर ऐसे रोशनी जल रही थी जैसे सिगरेट को सुलगाते हैं तो उसका एक छोटा सा फ्लेम नज़र आता है। वो बड़ा परेशान हुआ कि वजूद नज़र नहीं आ रहे, ये सिगरेट पी रहे हैं, ये क्या मामला है, ये सब क्या है, ये क्या चीज़ें हैं। उनका रुख बिल्कुल उसी कमरे की तरफ था जिस तरफ वो लड़का छुपा हुआ था। तभी उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दो वजूद कोई जिस्म खड़े हैं। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो इस हद तक खौफज़दा हुआ कि ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या मखलूक है। वो इतना खौफज़दा हुआ, दूसरी छत की दीवार से उसके वालिदैन भी देख रहे थे कि दो साए नुमा वजूद हैं। वो साए नुमा वजूद इसलिए ज़ाहिर हो रहे थे कि उनके सहन की लाइट जल रही थी और वो उनकी आंखें ऐसी थी, एक एक आंख थी उनकी जैसे सिगरेट का फ्लेम जलता है। जैसे ही उस लड़के ने चीख मारी और अल्लाह अकबर का नारा लगाया, वो साए गायब हो गए। वो फ़ौरन से दीवार से फलांग कर अपने घर आया, बहुत डरा हुआ था। वो सब लोग नीचे भागे। उन लोगों ने फ़ौरन से अपने नेबर्स को कॉल की कि आपके घर में तो ये मसला, हम लोगों ने ये मखलूक देखी है। वो लोग सुबह अपने घर वापस आ गए। उस लड़के को बहुत सा बुखार था जो उनके छत से झांक कर देख रहा था। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को इतना अरसा हो गया यहाँ पर रहते, हमें तो आज तक महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई जिन्नात हैं या कोई हम लोगों के अलावा मखलूक आबाद है, तो ये कैसे पॉसिबल है। लड़के को भी इतना सा बुखार था। उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे आपके सहन की लाइट भी जल रही थी। उन लोगों ने ये कहा कि जब हम लोग घर वापस आए थे हमारे सारे घर की लाइट्स ऑन थी जबकि हम लोग बंद करके गए थे। उन लोगों ने जैसे कैसे करके एक आमिल साहब से रब्ता किया। वो जो आमिल साहब थे, वो आमिल साहब जो थे, उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन के बाद आप लोगों की तरफ आऊँगा। अब 2 दिन उन लोगों को उसी घर में रुकना था। वो लोग कहते हैं कि सारी रात हमें अपने छत से आवाज़ें आती थी जैसे कोई कंचे खेलता है, जिनको उर्फ़िया में हम लोग कहते हैं बंटे खेलना, और वो छत पर फेंकते हैं उनको बार बार सारी रात। इसके अलावा हम लोगों की सीढ़ियों में उतर कर कोई नीचे आता है, सीढ़ियों पर स्टेप रखने की नीचे उतरने की आवाज़ आती है, कोई तेज़ी से भाग कर ऊपर जाता है, नज़र नहीं आता। ये सारा मामला रात को होता है। वो लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। 2 दिन के बाद आमिल साहब आए। जैसे ही आमिल आए उन्होंने उनके पूरे घर का विज़िट किया। छत पर गए तो एक कोने में एक दरख्त होता था। वो दरख्त उनके घर के बैरूनी हिस्से पर था, घर की बाहर वाली दीवार के साथ था, लेकिन उसका आधा साया उनके घर में भी आता था। ऐसा महसूस होता था जैसे कुछ साए हैं। वो साए उस खातून ने भी देखे जिनका वो घर था। उनका ये कहना है कि मैं छत पर थी तो वो पत्ते बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे जबकि कोई हवा नहीं चल रही थी, और मुझे ऐसा महसूस है कि उस दरख्त से आवाज़ें आ रही हैं। यही बात उन आमिल ने भी की कि आपका ये जो घर है
اس کے ساتھ والا جو درخت ہے یہ آصف زدہ ہے۔ ان کو باقاعدہ وہاں پر وہ مخلوقات نظر آئیں، وہ ان سے ہم کلام بھی ہوئے اور ان لوگوں کو آ کر یہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے اس گھر کو بالکل ویران اور سنسان چھوڑ دیا ہے، کافی عرصے سے یہ گھر بند تھا۔ وہ جو مخلوقات تھی اس درخت پر آباد ہیں، جنات کا پورا گھر آباد ہے۔ تو ان جنات کا یہ کہنا ہے کہ اس گھر کو خالی دیکھ کر پہلے ہم اس کی چھت پر آباد ہوئے، اس کی چھت پر آئے، پھر ہم نے ان کے گھر بھی آنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے آپ کا گھر آصف زدہ ہوا ہے۔ آپ اپنے گھر کو کبھی بھی خالی نہ چھوڑیں، کسی نہ کسی کو اس گھر میں رہنا پڑے گا۔ اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی اپنے گھر کو اکیلا چھوڑ کر نہیں گئے۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے ان کے گھر کی دیوار کے اوپر کیل لگا دیے، گھر کے اندر بھی کیل لگا دیے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ان جنات کو اس درخت سے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ جنات اس درخت کے اوپر کافی عرصے سے آباد ہیں، ان کا پورا خاندان آباد ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں پھر ہمیں رہتے ہوئے ڈر لگتا تھا، کیونکہ اکثر اس درخت کے اوپر سے کسی کے ہنسنے کی، کسی کے بولنے کی آوازیں آتی تھی۔ رات رات بھر وہاں سے کھانے پکنے کی خوشبو بھی مہکتی تھی۔ ان کی زبان ایسی تھی جیسے وہ کسی اور زبان میں بات کرتے ہیں۔ وہ زبان سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، لیکن واضح آوازیں گونجتی تھیں۔ یہ 2 سٹوریز تھیں جو زین نے اٹک سے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ میری گجرانوالہ سے ایک لسنر ہیں سعدیہ، انہوں نے بھی سٹوری شیئر کی ہے، وہ انشاءاللہ کل خوفناک کہانیوں پر آن ایئر ہوگی، ضرور وزٹ کریے گا، بہت ہارر سٹوریز ہیں۔ لسنرز یہ تھیں آج کی ہارر سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheemwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ ابھی تک میرے چینل خوفناک کہانیوں کی مونیٹائزیشن آن نہیں ہوئی، انشاءاللہ وہ ضرور آن ہوگی آپ لوگوں کی سپورٹ اور دعاؤں کی وجہ سے۔ نینا وائس آفیشل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی فیملی، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے ٹیون، اللہ نگہبان۔